اور یار وہ کون ہے یار، وہ کون ہے جو کہ اپنی کوئی ٹرم پاکستان پہ کسی قسم کر سکتا ہو؟ ہمیں اس سے کیا پرابلم ہے کہ یار بارڈر بند ہے، یار بند رکھیں یار. اس بارڈر سے جو علتیں ہیں ادر دین ٹیررزم، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو آپ کا ہوتا ہے، وہاں سے جو ریورس میں آ کے آپ کو لاس ہو رہا ہے آپ کی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو، وہاں سے جو آ رہی ہے، وہاں سے جو آپ کے دہشت گردی آ رہی ہے، وہاں سے جو آپ کے اوپر جو باقی علتیں وہاں سے آ رہی ہیں، ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اوور آل اگر آپ اوور آل دیکھیں تو جی سوسائٹل لیول پہ، سیکورٹی لیول پہ، اینڈ آن دی اکنامک لیول آلسو اٹ از ناٹ ان. یہ پاکستان تو being a neighborly country and always a very magnanimous country towards Afghanistan has been providing them this Afghan transit trade and this access اور جو سا ٹریڈ دیتا رہا ہے. پاکستان کی اکانومی سے نہیں جڑی ہوئی میرے بھائی. آپ کو بہتر سوال پاکستان کے اکانومسٹ دے سکتے ہیں جو پڑھے لکھے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، بٹ وی ہیو اے ویری لارج اکانومی. ہمیں یہ پتا ہے کہ اس سے آپ کا جو اکنامک بینیفٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دی سیکورٹی کنسرنز، اور سیکورٹی جو آپ کو ہٹ مل رہی ہے وہ اس سے بہت لارج ہے. اس کا دونوں کا آپس میں کوئی میچ ہی نہیں ہے بھائی. تو وہ جو کہتے رہے وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان واٹ دے آر سیئنگ، ایبسولوٹلی ناٹ. ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے انٹرسٹ میں ہے، جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. اینڈ ایوری تھنگ از ٹو بی ڈیسائیڈیڈ بائی دی گورنمنٹ. ہم اپنا پرسپیکٹو دیتے ہیں، کھل کے دیتے ہیں کہ یہ ہمارا سیکورٹی کا پرسپیکٹو ہے، دس از دی پرابلم واٹ از دیئر. اور آپ کو اس بارڈر کلوجر کے جو فوائد ہیں وہ بھی ابھی نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، گراؤنڈ پہ بھی نظر آنے شروع ہو گئے. اس کے بہت سے فوائد ہیں جو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک جی. آرٹیکل 245 میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آئین کی کتاب ہے نا، اس کے اوپر بہترین فیصلہ آپ کے آئین کے ماہرین ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آرٹیکل 245 کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. آرٹیکل 245 کیا کہتا ہے. دی آرمڈ فورسز، this is the functions of the armed forces. The armed forces shall under the direction of the federal government defend Pakistan against external aggression or threat of war and subject to law act in aid of civil power when called upon to do so. The validity of any direction issued by the federal government under clause 1 shall not be called in question in any court. ہم نے بتایا یہ فیڈرل فورس ہے میرے بھائی، یہ وفاق کی علامت ہے، یہ وفاق کی فوج ہے، یہ وفاق کا یہ پوری پاکستان کی ایک انٹیگریٹی ہے. تو اس کے اوپر بہترین تو کمنٹری آپ کے لیگل افیئرز والے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی جو وفاق ہے اس کے بارڈرز ہیں، اس کے بارڈر کے اوپر وفاق کی فوج لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی. اس کی پوری ایک چین ہے پیچھے، اس کی ایک لاجسٹک بیس ہے. آپ کی 1000 سے زیادہ پوسٹیں ہیں خیبر پختونخوا میں افغانستان کے بارڈر پہ، ہیں یا نہیں ہیں؟ ان پوسٹوں کے پیچھے لائنز آف کمیونیکیشن ہے. اس کی سیکورٹی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اٹھا دیں وہ پوسٹیں کہ افغانستان کو لے آئیں، کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے. میں آپ کو مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہوں کہ از اٹ پاسبل. یہ جو بات چیت کرتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو بات چیت کرتے ہیں، ان کی آپ ہر بات کو اتنا سیریس لے کے دل پہ کیوں لیے جا رہے ہیں؟ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ کتے باندھے ہوئے ہیں فوج نے، یہ تو یہ بھی کہتے ہیں. یہ تو یہ کہتے ہیں ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان خیبر پختونخوا کے پاکستان کی عوام کی سیکورٹی جو سی ہے وہ ہم ہیبت اللہ سے جا کے لیں گے. تو ان کے کہنے پہ کیا پاکستان اپنی فوج اٹھا دے، بارڈر سے اٹھا دے؟ اس کی لائنز آف کمیونیکیشن ہے وہ کون سیکیور کرے گا؟ ہنٹرلینڈ میں آپ جائیں، آپ گئے ہیں، آپ میں سے کوئی صحافی جو سے تیرا گئے تھے، کیا آپ کو انہوں نے بتایا؟ انہوں نے بتایا آپ کو کہ پیچھے جو ہے پورے ہنٹرلینڈ میں کوئی پولیس نہیں ہے؟ یہی بتایا آپ کو؟ ایف سی کے علاوہ وہاں پہ کون سا ادارہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے؟ ویئر از دی، کیوں نہیں وہ وہاں پہ پولیس کو افیکٹو کرتے؟ کس کے حوالے کر دیں؟ اٹھا دیں سب کچھ تاکہ یہاں پہ ڈرگ مافیا پھرنا شروع ہو جائے، تاکہ یہاں پہ ایکسٹورشن، کڈنیپنگ فار رینسنگ اور یہ باقی ساری باتیں ہو جائیں. یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ کہیں گے تو جو سا نا آپ جو سا خیبر پختونخوا کو جو سا نا حوالے کر دیں، پورے کو اس بارڈر کو اٹھا دیں اور یہ کہیں جی چلیں جی اب یہاں پہ جو سا دہشت گردوں کی ماجگاہ ہوگی اور یہاں پہ طالبان پھریں گے اور یہاں پہ گلے کاٹیں گے اور یہاں پہ بچیوں کو اٹھا کے جو سا غاروں میں لے جائیں گے.
یہ آئین جو اور قانون جو ہے نا یہ سارا تحفظ پرووائڈ کرتا ہے اس ملک کے عوام کو, ان کی سیکورٹی کو اور انٹیگریٹی کو. تھینک یو سو مچ جنرل صاحب فار یور ٹائم. ایک تو یہ ہے کہ پشاور کی پریسر جو آپ کی ہوئی تھی اس میں آپ نے امریکی اسلحے سے متعلق بات کی تھی, اس کا کیا سولوشن اب تک نکل سکا؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ ہمارے لیے ایک بڑا پرابلم ہے. آپ نے بتایا کہ اس کے اوپر الگ سے ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے, دیٹ مینس کہ دیٹ از کریٹنگ پرابلمس فار اس. تو امریکہ سے اس پہ کیا بات ہوئی؟ دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر 20 انٹرنیشنل اور ریجنل آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں. جو وہاں پر افغان حکومت ہے اس کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے, اور وہاں پر انٹرم گورنمنٹ ہے, کوئی سیٹ اپ ایسا ہے جو پاکستان کی بات نہیں سن رہا, اور خاص طور پر بھارت کے ساتھ اس کی دوستیاں ہیں اور وہ مل کر پاکستان کے خلاف کارروائی بھی کرنا چاہتے ہیں, جو ان کے عزائم ہے ظاہر ناکام ہی ہوں گے. تو کیا وینیزویلا طرز کا کوئی رجیم چینج آپریشن پاکستان کے مفاد میں ہوگا؟ اور تیسری مختصر سی چیز کہ آپ یہ پرابلمز بھی بتا رہے ہیں کے پی کی حد تک, وہاں پر ایفرٹس بھی بتا رہے ہیں, لیکن اس کا سولوشن کیا ہے, حل کیا ہوگا, کس طریقے سے, اور وہ آپ کی جو انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس پر کس طرح سے وہاں پر جو پولیٹیکل ول نظر نہیں آ رہی وہ اثر انداز ہو رہا ہے؟ تھینک یو. دیکھیں جو آپ نے بات کی کہ کے پی کے کا سولوشن کیا, کے پی کے کا سولوشن جو سا ہے اس کو آپ کی سیاستدان نے, آپ کی سیاست نے اس کو ہی ریزالو کرنا ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے نا, وی آر اے ڈیموکریٹک کنٹری, ایسے ہی ہے نا, پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہاں پہ, تو اس کے اندر اس کا ریزولوشن نکلا ہے, اس کے اندر تمام مسائل اس آئین میں ان قوانین کے اندر موجود ہیں. تو لیٹ دی ایز پر دی کانسٹیٹیوشن, ایز پر دی پولیٹیکل سسٹم, وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے ریاست کو اور عوام کو بھی اپنا پرسپیکٹو بیسڈ آن فیکٹس, بیسڈ آن کولڈ لاجک دینا ہے. ہمارا اس میں کوئی ایموشنز کا تعلق نہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ایشو نہیں ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو کیوں بتا رہے ہیں کہ بلوچستان نے یہ بڑی گورنمنٹ بڑا زبردست کام کیا, کیونکہ کیا ہے انہوں نے, اینڈ وی ہیو ڈن اٹ. میں آپ کو ڈیٹیل میں ایک ڈی سی سی بتا رہا ہوں, ادھر بھی بنائیں, ہم اس کی بھی تعریف کریں گے, بڑا زبردست کام کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک دہشت گردی ہے, ادھر 3800 آپ کے ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو گئے ہیں, میکسیمم آپ کی شاطیں ادھر ہیں. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان کی جو اس سال آپ کے پاس جو بددریج جو ہے, یہ جو اگر آپ اس پہ جائیں سلائیڈ, جو کہ یہ جو ہے ایئر وائز کمپیریزن 2021 سے 2025, اس کے اندر اس سال 5397 میں سے 29 تھے نا جو کہ ریسٹ آف پاکستان میں, اگر باقی ہیں اس میں سے 71% خیبر پختونخوا میں تھے اور باقی 29% were in بلوچستان. It wasn't so. In 2023, 57% incidents happened in بلوچستان out of the total. 2023 کے 1811 میں سے 57% خیبر پختونخوا میں تھے, خیبر پختونخوا میں 57% تھے اور باقی میکسیمم بلوچستان میں تھے. تو بلوچستان کے اندر جو نیشنل ایکشن پلان اور جو گورنمنٹ کی, پروونشل گورنمنٹ کی جو ول ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے انٹو دی پرسنٹیج آف دی ٹوٹل انسیڈنٹس جو کم ہو رہے ہیں وہاں پہ نیشنل لیول پہ. تو اس لیے ہم اس کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہمارا کام ہے سیکیورٹی کے اوپر بے لاگ رائے دینا, وہ ہم دیں گے. سیاست کے اندر ہر چیز کا حل ہے, سیاست اور آئین میں اور قانون میں ہر چیز کا حل ہے, وہ نکال لیں گے اس کا کوئی نہ کوئی حل. اگلی آپ نے بات چیت کی ہے اور وینیزویلا کی بات چیت کی ہے. آپ کو بڑا میں دیکھیں, اٹ از فار دی افغانز. انہوں نے کہا تھا انکلوسو گورنمنٹ بنائے. ہم پاکستان کے ذمہ دار ہیں, پاکستان کے بارڈر کے ذمہ دار ہیں, اور اگر پاکستان کے بارڈر پہ وہاں سے دہشت گردی آ رہی ہے تو اس کے لیے جو ضروری ہے وہ ہم کریں گے اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں. باقی افغانستان کے اندر جو سا افغانستان کے عوام جو سے ہیں وہ خود بڑے سمجھدار ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. 42% اگر ایتھنیسٹی پہ بھی کہتے ہیں تو وہاں جو پشتون ہے وہ تو وہاں پہ باقی ایتھنیسٹیز 50% زیادہ ہیں, اور جو وہاں پشتون بھی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. وہاں پہ دیر آر ویری پروگریسو پیپل آلسو ان افغانستان. آدھی وہاں پہ خواتین بھی ہیں, ان کے بھی حقوق ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو دی افغانیز لیٹ دیم ڈیسائڈ دیم سیلز کہ وہ اس قابض گروپ کے ساتھ جو ان پہ بندوق کی نوک پہ بیٹھا ہوا ہے اس سے انہیں کیسے ڈیل کرنا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آور اون کنٹری. دیٹ از انف فار اس. جی اس کے اوپر آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ امریکن جو ویپنز ہے اس کے اوپر ہماری انٹرنیشنلی ہمارے جو یو ایس اے کے ساتھ اس پہ بات چیت چلتی ہے اور وہ ہم ان سے شیئر بھی کرتے ہیں ڈیٹا کہ کہاں کا استعمال ہوا. وہ پورا ایک میکینزم ہے اینڈ اور کہ وہاں پہ وہ استعمال ہو رہا ہے اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ کیونکہ وہ بھی دے انڈرسٹینڈ کہ یہ ٹیررزم جس طرح افغانستان سے پرولیفریٹ ہو رہی ہے تو یہ اسلحہ جو ہے یہ کہیں پہ کسی دن بھی نمودار ہو سکتا ہے. احمد منصور سر، آخری دو جو ٹاپک ہے اس پہ ابھی جو بات ہوئی ہے اسی سے ریلیٹڈ ہی میرے یہ کویشچنز ہیں. ایک ہی سوال ہے دونوں، چونکہ انسداد دہشت گردی کا جو چیلنج ہے اس سے جو رکاوٹیں ہیں، ایک تو افغانستان کی بات ہو رہی ہے، پہلے اس کا ساتھ لنک دے دوں کہ افغان طالبان رجیم آج اس پریسر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ایک غیر مبہم انداز میں ہم نے پاکستان نے ان کو اپنی کتاب سے فارغ کر دیا. ہم نہیں مطلب ان کی پالیسیز ہیں ان کو ہم نے سائڈ پہ کیا. اور آپ نے جیسے کہا کہ یہ افغانستان کے جو عوام ہیں یہ ان کا حق ہے وہاں پہ کوئی فیصلہ ہو. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کچھ ایسی تبدیلی آتی ہے تو ہم افغان طالبان رجیم کو فارغ کرنے کے اس عمل کو حمایت کریں گے، لا تعلق رہیں گے، پاکستان کی کیا اس کی پالیسی ہوگی؟ دوسرا سر، جو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے ہماری جو ایفرٹس ہیں اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اس وقت باقی 3 صوبوں سے ہٹ کے خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ نے جو کلپس بھی سنائے ہیں وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، اور وہ تو میں دوسرا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ تو شاگرد ہیں، اصل گرو تو اور ہیں ان کے. وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہیں ان کا ذکر آج تھوڑا کم ہوا ہے. تو کیا اس حوالے سے آپ نے یہ کہا کہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے، سیاسی عمل ہے، آپ نے تو صرف نشاندہی کرنی ہے اور وہ کر دیتے ہیں، ایک نیریٹو دے دیتے ہیں، عمل تو سیاست نے کرنا ہے، وفاقی حکومت نے کرنا ہے، کیا وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں؟ وہ بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو اس حوالے سے کوئی ایکشن کی آپ کو امید ہے ان سے کہ وہ لیں گے؟ کس طرح کے صوبے کے حوالے سے کہ وہاں پہ جو یہ رکاوٹیں حکومت قائم کر رہی ہے، دے رہی ہے، اس کو ہٹانے کے حوالے سے کوئی وہاں پہ کوئی کوشش ہو سکتی ہے؟ اچھا گورنر راج کی آپ کہہ لیں بات ہو سکتی ہے. اچھا یہ دیکھیں بات یہ ہے، یہ سوال مجھ سے پہلے بھی ہوا تھا. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو ریاست ہوتی ہے، جو حکومت ہوتی ہے وہی ریاست ہوتی ہے نا، وہ آل وائز ہوتی ہے، اس نے پورے ملک کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ہمارا کام ہے اپنا پرسپیکٹو دے دینا. وہ ہم آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی کلیئر پتا ہے اور ان کو ہم سے بہتر پتا ہے، ان کے پاس اور بھی ذرائع ہوتے ہیں پتا کرنے کے. بٹ دے آر بیکاز آف دی پولیٹیکل ایکسپرٹیز اینڈ دی لارجر گورننس کی جو ان کی کیپیبلٹی ہوتی ہے، جو ان کی ایبلٹی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے ان کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو اٹ از دیئر ڈیسیژن میرے بھائی. یہ سوالات انہوں نے کرنے ہیں، ان معاملات کے حل ان کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دس از فار دیم ٹو ڈیسائڈ اینڈ دے ہیو ٹو سی ملٹیپل تھنگس. فوجی جو ہے نا وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں سوچتا ہے. سیاستدان جو ہے نا وہ مختلف شیڈز میں دے ہیو دی ایبلٹی ٹو تھنک. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ آل وائز. سو دے نو اٹ بیٹر ان دی انٹرسٹ آف دی اسٹیٹ. اینڈ لیٹ می ایشور یو، لیٹ می ٹیل یو کہ آپ کی جو حکومت ہے، آپ کی جو حکومت ہے، جو ریاست ہے، وہ اس کے ساتھ پاکستان کے باقی جتنے ادارے ہیں وہ مکمل ہم آہنگی اور لاک سٹیپ میں چل رہے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو دے آلسو انڈرسٹینڈ اینڈ دی کنورسیشن از کمپلیٹ. دے آلسو انڈرسٹینڈ کہ جی بالکل جو سا ہے یہ ایشو ہے، یہ چیلنج ہے، اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے. بٹ اٹ از بیسیکلی ایک ریٹوریکل، ایک پولیٹیکل ایشو ہے، تو اس کو سیاستدان جو ہم سے بہتر حل کر لیں گے. دے انڈرسٹینڈ. جو آپ نے بات کی کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی، تو پاکستان کی پالیسی جو سی ہے اس ریاست پاکستان حالات کو دیکھ کے اسے بنائے گی. اور جو انٹر اسٹیٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کے اندر جو لیڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ موفا کی ہوتی ہے. وہ جو آپ کے ڈپلومیٹس ہیں وہ بڑا اچھا گائیڈ کریں گے کہ کیا کس وقت کس موقع پہ کیسے کرنا. Can we then explicitly expect, thank you so much for the data that you've shared, that if similar attacks happen within Pakistan and they're linked to Afghanistan, that inevitably Pakistan will go across Afghan borders into Afghanistan to carry out strikes against the TTP? Secondly,
thank you for sharing what you did about what the United States has said about counterterrorism efforts. Can you elaborate a little bit more? Because we know that there were operations that took place in the past year in collaboration with the United States. Are there more anticipated in the year ahead? And is it accurate that there are reports that the Field Marshal will be going to DC at some point this year? And will counterterrorism be on the table when it comes to, any conversations with the United States regarding what's happening in Pakistan? The question that you were asking about that will there be strikes inside Afghanistan, I think first we need to put the context right, that what happened in October 2025. What happened in October 2025 was that Pakistan undertook strikes at the Pak-Afghan border on the terrorists that were infiltrating, crossing inside Pakistan. That's what actually happened. And those who were planning to go across into Pakistan, and those that were the places where they were being organized. So it was at the Pak-Afghan border. On the terrorists, whom are the TTP, who are not the Afghan citizens, but the citizens of Pakistan. Against that, this Afghan Taliban regime retaliated on that and struck the Pakistani posts of the army and the FC along the Pak-Afghan border. And then we responded. And then we have all the right under the international law to respond once your territorial integrity by their so-called army, which is now facilitating, which is acting in cohorts with the terrorists, an international terrorist organization, and they attack, then we had the right to respond back. So that is what actually happened. So we always act within our rights and in defense and territorial integrity of the Pakistan. And whenever such a challenge again comes, such a threat again comes, we have all the right to act. And this right is as per the international law that we have to protect our territorial integrity and security of Pakistan. The question that you have asked about the second part was around the CT collaboration. Yeah. So the Pakistan's United States CT collaboration is based on decades. So the expectations, the first expectation that the realization of that you are also getting is an understanding of the perspective and acknowledgement of each other's perspective on this counter-terrorism. So that is the foremost. Every collaboration on ground, whether it is in intelligence sharing, whether it is in any material domain, it all stems where you have a common understanding of the terrorist threat. I think this year has been fundamental in shaping that common understanding of the terrorist threat that is emanating outside Afghanistan. And unfortunately, United States has also physically suffered in Washington DC very recently, where in United States some Afghan nationals were involved in terrorist acts in US. So these collaborations, the nitty-gritties of all these CT collaborations, whether they are with United States or any other country, they are never made public by any country, because we are dealing with an enemy which is working in layers and layers. But I think one thing is for publicly is available, that there is a common understanding of the threat of the terrorism. There is an acknowledgement of the great strides that the government of Pakistan and the security forces are playing in countering that terrorism. And there is also an understanding that this threat of terrorism that is emanating from Afghanistan is not only Pakistan specific, it is not only regional specific, it has now become an international threat. And this acknowledgement is now global. It is not, I think, limited to United States only. अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।